صالحہ کے حریث اس مرتبے اور اس منصب کو نہ پا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں میرے مولا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا بھی کیا، اور ابو لہب ابو جہل جیسے سرمایہ داروں اور چودھریوں کو دھتکار کر بلال کو محمد عربی کے قدموں تک بھی پہنچا دیا۔ اگر کسبی چیز ہوتی تو ابو جہل ابو لہب رشتہ دار بھی ہے، ابو جہل بدریر ہے، ابو لہب چاچا ہے، ابو طالب چاچا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، جس کو وہ چاہے، جسے وہ نہ چاہے۔ بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، ابو لہب بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا، ابو جہل بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا، ابو طالب بھی اسی زمانے میں، اور خدمت بھی سب سے زیادہ کی، خدمت بھی سب سے زیادہ کی، لیکن صحابیت نہیں مل سکی۔ اور پھر بلال کے قدموں کی آہٹ جنت کے باغات تک پہنچا دی۔ میری اس بات کو غور سے سنیے گا، پلے باندھ لیجئے کہ صحابیت کا عظیم منصب اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عطیہ الہی ہے۔ تو جب کوئی صحابی اپنے اعمال کے بل بوتے پر اپنے اعمال کے زور سے اس منصب تک نہیں پہنچتا، پھر صحابی کے اعمال سے باس اور صحابہ کے اعمال پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی۔ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، عثمان نے یوں کیا، معاویہ نے یوں کیا، عمر بن عاص نے یوں کیا۔ یہ مظلوم صحابی ہے کہ جن کو آج 14ویں صدی میں بھی لوگ گالے نکال رہا ہے، اپنے بھی دوسرے بھی، اپنے بھی بیگانے بھی۔ کیا ان کی گالیں نکالنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے، ان کی وجہ سے اللہ جنت سے نکال دے کہ جس نے پہلے دن ہی اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تقسیم بھی کر دی کہ جو بدر والے ہیں ان کا مقام احد والے نہیں پا سکتے، جو احد والے ہیں ان کا مقام خندق والے نہیں پا سکتے، جو خندق والے ہیں ان کا مقام غزوہ موتا والے نہیں پا سکتے، اور جو حدیبیہ والے ہیں ان کا مقام فتح مکہ والے نہیں پا سکتے۔
جو فتح مکہ والے دن سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ ان کا مقام نہیں پا سکتے۔ مرتبہ مقام تو دے دیا، لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ سب کو دیا ہے، رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ سب کو دیا ہے، ہدایت کا سرٹیفکیٹ سب کو دیا ہے، حزب اللہ کا سرٹیفکیٹ سب کو دیا ہے، کہ اللہ نے امتحان سب کا لیا ہے۔ تمہارا میرا امتحان ہو جائے، ہمارے میں سے پتہ نہیں کوئی پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نماز ہی کا امتحان لے لیں، جتنے ہمارے نمازی ہوتے ہیں، اسی نماز میں سے کئی فیل ہوں گے، کئی پاس ہوں گے۔ یہ نماز جو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، یہی نماز جو ہے، اسی کا اگر آج ہم ایک دوسرے سے سننا شروع کر دیں، پوچھنا شروع کر دیں، اسی میں کئی فیل ہوں گے، حالانکہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک سوال کیا تھا آج سے 2 جمعے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کتنے تھے؟ ایک کا نام تو مشہور ہے، حضرت بلال، لیکن دوسروں کا کوئی پتہ آتا نہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حالانکہ میں ان کو کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی نے میرے سے اگلے دن پوچھا ہے، میں نے کہا بتانا تو میں نے نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تب بتاتا ہوں کہ آگے نہیں بتائے گا، کہ میں کل سوال کروں اور تو بتانا شروع کر دے، میرے سے پوچھ کے بتا رہا ہے نا۔ پتہ تو تب چلنا چاہیے نا کہ سب کو پتہ ہو کہ ہاں اتنے دن ہو گئے، 2 جمعے گزر گئے ہیں، اب دوسرا جمعہ ہے، تیسرا، لیکن ابھی تک اس صحابی کا نام نہیں۔ حالانکہ اس مؤذن کے حق میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ ہے بھی نبینا، آیا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں، شرفاء بیٹھے تھے، چودھری بیٹھے تھے، بڑے بیٹھے تھے، آپ ان کو مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ لیکن وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، نبینا تھا، تو اللہ کے پیغمبر نے اسے اچھا نہیں سمجھا۔ جس وقت اچھا نہیں سمجھا تو کہا ذرا ٹھہر جائیں، آپ ایک طرف رہے۔ مقصد یہ تھا، آپ تو ہر وقت رہتے ہیں، آپ کو میں بعد میں مسئلہ سمجھا دوں گا، ابھی میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ سمجھ جائے کہ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ ابھی اتنی بات کرنے کی دیر ہوئی کہ فوراً تنبیہ آ گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ میرے محبوب، یہ مسئلہ سمجھے یا نہ سمجھے، یہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں، اس کو پہلے جواب دے، بعد میں ان کو بتاتے رہے۔ یہ تنبیہ آئی اس کے حق، وہ ہے ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 مؤذن جو تھے یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ او بھائی کتنے تھے؟ 2۔ اچھا کتنے؟ 2۔ دوسرے کا نام ام مکتوم، یہ نابینا صحابی۔ بعض وقت آپ جس وقت باہر جاتے تھے تو یہ امامت بھی کراتے تھے، یہی صحابی کھڑے تھے،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ازواج مطہرات کے سامنے اس وقت پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی اور یہ کھڑے تھے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ اب تو پردے کی آیات آ چکی ہے اور یہ اندر کھڑے ہیں۔ فرمایا عمر یہ تو نابینے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ تو نابینے ہیں لیکن ہماری مائیں تو نابینی نہیں ہے نا، اس کا جسم تو دیکھ رہی ہے، یہ غیر محرم ہے۔ فوراً حضرت عمر کی جو عمر نے کہا فوراً آیت نازل ہو گئی کہ جس طرح عمر کہہ رہا ہے اسی طرح مسئلہ ہے۔ لیکن آج ہماری حالت اے نہ کریے، اپنی حالت ویسی نہ کریے، کوئی بات نہیں بادشاہ بزرگ ہی ہے کہنا، پیو آ جائے ہی ہے کہنا، آ کے بیٹھ جاؤ۔ او ماما سی تے او پتر سی، اللہ دے نبی دی گھر والیاں مومنہ دی یقین ہے کہنے آکھیا، خدا نے خود آکھیا نا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے خود ماما بنائیاں تے او پتر سی، آکھیا ہے تو نبی نا لیکن آکھیا نہیں کھڑا ہو سکتا، غیر محرم کا جسم ہے۔ آج سارے معاشرے کو غیر محرم ہے، عمرہ کرن جا رہی ہیں غیر محرم نہ، حج کرن جا رہی ہیں غیر محرم نہ۔ ایک صحابی سی جہاد واسطے جان لگیا، اُدھی بیوی حج کرن واسطے جا رہی، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے دسیا کہ ادھی گھر والی حج واسطے جا رہی، فرمایا جہاد نو ترک کر دے جا اپنی بیوی دے نال، او محرم تو بغیر حج نہیں کر سکتی ہے، یا انہوں روک لے کہ وہ حج واسطے نہ جاوے، یا تو جہاد چھوڑ دے۔ تے اساڈیاں جتھے مرضی پھر دیا میں سارے ہی مار ہے، آج بھی کارا میں عمرہ ہی کارا میں ہو جائے گا، یہ ساڑھا وکھرا قانون ہے، کوئی قانون نہیں وکھرا تو پھر ساڑھا کیوں ہوئے گا مسئلہ؟ آج بھی قانون وہی ہے، اگر ایک طریقہ کار اسی اختیار نہ کر دے ساڑھے معاشرے برائی کدی بھی نہ پھیلتی، برائی پھیلتا رہی ہے گی کہ اسا ہر ایک نو محرم سمجھ کے او دے نال ٹر پے، اگلا گل نہیں ویکھی ہے، نہیں نہ بادشاہ ذرا کہو نا جی تسی کلمہ پڑھا دے بچی، میں بھی مسلمان نہیں ہے جی، کافراں دے گھر جمی نکاح دے وقت یہ تو میں آ کے تھے رکاوٹ کی دل میں نہیں جا سکتا بھائی، میں غیر محرم ہے میں نہیں جانا، دستخط جا کے کرا لیا، اگے کافرہ کے گھر جمی ہو، اگے مسلمانوں کے گھر نہیں پیدا ہوئی، ہن نویں سروں کلمہ پڑھائیے انہوں، اور اے بھی بیان کر چکیا کہ کلمہ جز نکاح دا نہیں ہے گا، بطور تجدید ایمان ہے، پڑھا دو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھاؤ تو کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن اصلوں کا مسئلہ یہ کلمہ نہ پڑھائیے تھا آگے نکاح ادھورا، بادشاہ بچی دے سر رکھ کے سر تے ہاتھ رکھ کے تسی کلمہ پڑھاؤ نا، محرم جہاں میں خدا دا خوف رہے ہی کوئی نہیں، خدا دا قانون رہے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی چلاؤ، بس
مسئلہ دستے رہو، اس مسئلے کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں پہلے بیان کر چکیا کہ امام اعظم جائے گا تو وہ کوئی پوچھ ہوئے گی، مفسر کوئی جائے گا تو وہ کوئی پوچھ ہوئے گی، ولی کوئی جائے گا تو وہ کوئی پوچھ ہوئے گی، کی لے کے آیا دنیا تو او خالق کے، او مالک کے، او رازق کے، جس وقت اپنے پیغمبر نو پوچھ سکتا کہ میرے واسطے کی لے آیا، دنیا تو آیا میرے واسطے کی لے کے آیا ہے گا، تو میں کیڑی مولی کیڑے باغ دی مولی ہاں، سانو فکر ہی کوئی نہیں، ایسی قبر جاواں گے ساڈے نال کی ہوئے گا، کدے سوچے نے کدے غور کیتا نہیں، جے کہ غور کر لو آ تو بستر تے راتی نیند ہی نہ آیا، سارا دن اسی بازاراں وچ پھر سکدے ہاں، اذان سن دے ہاں، لیکن نماز والے پاسے خدا دے گھر والے پاسے نہیں آنا، لیکن اسے لئے تو پھر پٹو گے، اسے لئے کی کرو گے، یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ سبیلا، ہائے و کاش میں نے قرآن کو دوست بنا لیا ہوتا، محمد الرسول اللہ کو دوست بنا لیا ہوتا، اور اللہ کے راستے پہ چلتا جو اللہ نے راستہ مقرر کیا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اور روشنی والا راستہ جڑا اللہ نے مقرر کیتا، اللہ دے پیغمبر نے بیان کیتا، بصیرہ بصیرہ کنو آدن روشنی آکھ دین، او راستہ سی سدھا، لیکن میں وہ سدھا راستہ چھوڑ کے یا ویلتا ہائے افسوس کہ میں غیرہ دے راستے تے چل پیا، غیرہ دے طریقے تے چل پیا، اس راستے نو میں چھوڑ دیتا، آج میری ہلاکت ہے، آج افسوس ہے، لیکن اب جواب ملتا لا افسعوا فیہا ولا تکلمون، آج تیری کوئی چیخو پکار نہیں سنی جائے گی، جتنا مرضی چیخ لے، جتنا مرضی پکار لے، لیکن آج تیری کوئی نہیں سنی جائے گی، آخر ہوئے گئے کہ اللہ کے گا انہاں دے کننا تے بھی مہرہ نہ دیو، انہاں دے منہ دے تے بھی ٹھپے لا سکو تاکہ بول ہی نہ سکے، یہ برداشت کرو گے؟ قرآن ہے گا، اس واسطے میرے دوستوں اپنی قبر نو سامنے رکھو، زندگی کا کوئی اعتبار کوئی نہیں، کس موڑ دے ہوتے کس وقت ختم ہو جاوے کوئی اعتبار نہیں، اے مت سمجھو کہ جی اسی بچے ہیں گے پھر شادی ہوئے گی، جوان ہوگا گے، پھر کوئی بیماری آئے گی، پھر موت آئے گی، اے مت سمجھو، کیا اس نے دسیا کسی نے؟ نہ اس نے امیر نو دسیا، نہ اس نے غریب نو دسیا، نہ اس نے نیک نو دسیا، نہ اس نے بد نو دسیا، جو وقت مقرر کیتا اس کسی نو کوئی علم نہیں ہے گا، صحیح سالم ہوئے گا، چلدا پھردا ہوئے گا،
کھانا پینا ہوئے گا، ایک لقمہ اندر جائے گا، دوسرا لقمہ اندر جان نہیں دے گا، سانس نکل جائے گا۔ جس وقت ہے ہی پرائے ہاتھ، پھر اس پرائے ہاتھ والی چیز کیڑا اعتبار ہے؟ یا تو ہوئے اپنے کنٹرول تو ہے نہیں، پرائے کنٹرول پتہ اس وقت لگے گا کہ سپیکر جو اعلان ہوئے گا، بندے حیران پریشان، او یہ کی ہویا، ہون تو خیری میرے نماز پڑھی، ہون تو سیرہ بن کے، ہون تو ہار پہن کے جا رہا شادی تے، دلہا بن کے جا رہا، ہون اعلان ہو رہا، اے اس دے اختیار ہے، باقی کسی دے اختیار ہے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں یہ بات آ گئی ہے، ان باتوں پہ ذرا غور کرو، ان باتوں کے اوپر تیاری کرو۔ میری اس بات کو غور سے سنیے، پلے باندھ لیجئے کہ صحابیت کا عظیم منصب اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عطیہ الہی ہے۔ تو جب کوئی صحابی اپنے اعمال کے بل بوتے پر، اپنے اعمال کے زور سے اس منصب تک نہیں پہنچتا، تو پھر صحابہ کے اعمال سے باس اور صحابہ کے اعمال پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی۔ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، عثمان نے یوں کیا، معاویہ نے یوں کیا، عمر بن عاص نے فلاں کام کیا، طلحہ زبیر نے یوں کیا۔ صحابہ اکرام کی کسی عمل سے باس تو آپ تب کریں جب صحابیت کا یہ مقام انہیں اعمال کی وجہ سے ملا ہو۔ اعمال کی وجہ سے یہ مقام ملا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کسبی اور وہبی یہ دو لفظ ہے، آپ کو ان کی کوئی سمجھ نہیں۔ کسبی کہتے ہیں محنت کوشش، وہبی کہتے ہیں عطا الہی، یہ چیز عطا الہی ہے۔ اگر کسبی ہوتا تو پھر ابو لہب بھی صحابی بن سکتا تھا، ابو جہل بھی بن سکتا تھا، ابو طالب بھی بن سکتا تھا، کتنی محنت کی، اللہ کے رسول کی کتنی خدمت کی، لیکن نہیں اس کے مقدر میں۔ پھر آپ کہیں گے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے صحابیت کا مقام ملا تھا، مگر بعد میں ان کے اعمال میں خرابی آ گئی۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے نا، ایت تو نازل ہوئی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سارے صحابہ کا تزکیہ کس نے کیا؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پڑھایا انہوں نے، کلمہ سکھایا انہوں نے، نماز سکھائی انہوں نے، توحید سکھائی انہوں نے، دلہ کا تزکیہ کیتا انہوں نے، تے امتحان کہہ لیا، امتحان اللہ، میں کوئی انہوں دی پڑھائی دا امتحان نہیں لیا ظاہری طور پہ، لکھائی دا امتحان نہیں لیا، میں امتحان لیا قلوبہم للتقوی، کہ میں انہوں نے دلوں دا امتحان لیا، انہوں نے دل دے اندر تقوی ہی تقوی، تقوی تو علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا
جھوٹ بولے اللہ نے پھر وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کفر، فسق، فجور، انہاں ساریا چیزاں نو برائی انہاں نو میں انہاں تو دور کر دیتا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ تے میں کیا اولئک هم الراشدون تے اسی اکاں پھر بھی نہیں دی او پیغمبر دے وقت تا ایسی بس پیغمبر دے وفات ہون دی دیر ہوئی تے صرف 3 رہ گئے سی باقی سارے مرتد ہو گئے ہیں تے جی اساڈا کوئی ایک پیر جڑا 5 وقت دی نماز ہی نہ پڑھدا ہوئے شریعت تے سنت دے مطابق داڑھی بھی نہ ہوئے شریعت تے سنت دے مطابق عمل بھی نہ ہوئے تے آخر دی او اساڈا تزکیہ کردا پیا تے اسی بڑے قابل ہو گئے او دے تزکیے نال پھر تو محمد الرسول اللہ تو او دا درجہ زیادہ ہو گیا پھر تو تسا اونوں نبی مان لیا نا کہ نبی دی جماعت فیل ہو گئی کتنے رہ گئے اس پیر یا فقیر دی جماعت زیادہ ہو گئی کہ لکھاں دے ہو گئے تعداد دی آدھے نہیں ہے کہ نظام الدین اولیاء دے حد تے لاکھ مسلمان ہوئے 5 لاکھ مسلمان ہوئے ادھر تے 5 لاکھ ہو گئے گئے تے اللہ دے پیغمبر دے 13 ہوئے گئے پھر باقی سارے گئے صحابیت کا مقام ملا تھا تو اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں ملا مگر بعد میں ان کے اعمال میں کہتے ہیں خرابی آ گئی معاذ اللہ انہوں نے دانستہ مفاد پرستی یہ صحابہ کے لیے لفظ بولے جا رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اولئک حزب اللہ یہ میری جماعت ہے یار تیرے جماعت میری ہے بڑا پیار ہے اللہ کا ہے کہ نہیں کیا کہ یار تیرے تے جماعت میری پیار ہے نا صحابہ نال تے ساڈا پیار اللہ پیار کرتا پیا تے اسی آتے پہ وہ خود غرضی مفاد پرستی فلاں فلاں کام غلط کیے صحابہ کرام کو جب یہ عظیم منصب اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے تو پھر صحابہ کرام کے اعمال افعال سے باس اور گفتگو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اللہ بلکہ توفیق دے باقی